آج پروگرام میں بات کریں گے پاکستان نے باضابطہ طور پر IMF سے مالی امداد طلب کر لی۔ IMF کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لاگارڈ نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتوں میں IMF کی ٹیم اس سلسلے میں اسلام آباد کا دورہ کرے گی۔ ساتھ ہی کل انڈونیشیا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کرسٹین لاگارڈ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں IMF پاکستان کے قرضوں کی مکمل تفصیلات مانگے گا، جن میں وہ قرضے بھی شامل ہیں جو پاکستان نے چین سے لیے ہیں۔ ساتھ ہی آج وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزارت خزانہ سے پچھلے 10 سالوں میں لیے گئے قرضوں کی تفصیلات طلب کر لی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کو پچھلے قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑیں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے اراکین قومی اسمبلی کی، جنہوں نے آج قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا۔ کل نون لیگ کے اراکین نے لاہور میں صوبائی اسمبلی کے باہر بھی احتجاج کیا تھا۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گمینہ سیٹھی۔ میں نصرت جاوید 0512606027 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول بول پاکستان 1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں @bolbolpakistan@dawnnews.tv۔ اچھا محترمہ، آپ نے جس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ اور آخر میں ہم ڈسکس کریں گے اس کو پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ میں نے آپ سے جیسے کل عرض کیا تھا کہ یہ جو PMLN نے اسمبلی کے باہر آج اپنا اجلاس بلا رکھا تھا، اس کی افادیت اس لیے ختم ہو گئی تھی کہ کل اسپیکر نیشنل اسمبلی نے 17 کی تاریخ دے دی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بات کہ شہباز شریف صاحب کے اس اجلاس میں پروڈکشن آرڈر دے دی۔ لیکن اب چونکہ یہ اعلان کر بیٹھے تھے تو اس میں تھوڑا سا انہوں نے یہ پوائنٹ بھی نکالا ہے کہ جی اس اجلاس سے پہلے ہم اپنی وہ پارلیمانی پارٹی کی اجلاس بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ 16 تاریخ کو انہیں کر دیا جائے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں آپ کو کہے چلا جا رہا ہوں کہ یہ ایک پنجابی کا ہے کہ عشق کے سفر میں جو ہے نا راتیں لمبی ہوتی ہیں اور سفر جو ہے کافی دشوار ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو انہیں بھی اپنی بیس کے یہ بتانا ہے کہ بھی ہم موجود ہیں، ہاں، اور کچھ کر رہے ہیں، مطلب اور ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہیں وہ اگریسو موڈ میں یا اسالٹ موڈ میں یا جارحانہ موڈ میں نہیں آ سکتے، کیونکہ ابھی جو حکومت ہے وہ اپنی بیس کو خوش کرنے کے بہت ہی اگریسو موڈ میں، وہ بہت ہی جارحانہ موڈ میں ہے، اور ان کا یہ جارحانہ موڈ جو ہے وہ کافی مہینوں تک نہ صحیح تو ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوگی لوگوں کو۔ جو عام جو لوگ ہیں وہ کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں نا جب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خود آج کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جی 6,000 ارب روپے سے 30,000 ارب روپے کیسے ہوئے، یہ قرضہ کہاں لگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور پھر فواد چودھری صاحب کو کہنا پڑا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ آئیں شہباز صاحب اور بتائیں کہ جی کہاں لگائے وغیرہ۔ تو اس میں دو باتیں جو میں آپ کو کل بھی کہہ رہا تھا کہ ایک اپنے ووٹر کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب یہ جت مشکلات میں ہم آئے ہیں ان سب یہ تو ہمیں برسے میں ملی۔ اچھا، لوگ کہیں گے جناب تو برسے میں ملی، تو پھر تو چونکہ شروع سے نام تھا احتساب کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، تو بھائی انہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ اب جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج ضمانت کروانے کی کوشش کی، وہ نہیں ہوئی، انہوں نے کہا بھی آپ یہاں کیا لینے آ گئے، الیکشن ہے 14 تاریخ کو، تو اگر وہ کل یا پرسوں کسی بھی وقت گرفتار ہو جائیں تو مجھے کوئی حیرت نہیں۔ ہاں نہیں، اس کے بیل تو ان کو نہیں ملی پروٹیکٹیو، تو obviously ہو ہی جائیں گے۔ تو یہ ایک لمبا سفر ہے جس میں فی الحال شاید
پاکستان مسلم لیگ نون مجبور ہوگی کہ وہ زیادہ توجہ اپنے عدالتی ڈیفنس پہ رکھے اور پارلیمان میں شور شرابہ کرے اور اپنی بات کرے کچھ عرصے کے لیے، فی الحال ان اگلے 2 3 4 مہینے۔ ٹھیک ہے۔ اب میرا جو ذاتی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو بہت دنوں سے کہے چلے جا رہا ہوں کہ گلمین ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے اور ہم یہ کہیں کہ آج انہوں نے یہ کیا، حمزہ شہباز شریف صاحب نے وہاں تقریر کی، فلانے نے یہاں کی۔ اچھا، دوسرا ایک اور ہے کہ جی کل وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اپنی وہ نیا گھر اسکیم، اب انہوں نے انٹینٹ کا اظہار کیا ہے کہ میں کروں گا، اب میں اسی وقت بیٹھ کر جو ہے میں کیلکولیٹر لے کے میں کہوں کہ جی یہ تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ بہت لیجیٹمیٹ سوال ہے، ویسے ایسی بات تو نہیں ہے۔ میں ایگری کر رہا ہوں۔ اچھا، پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آگے جا کے پوچھے جائیں گے، منصفانہ کوسچنز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے نا ہاتھ میں ریموٹ پکڑ کے، اس کا تمہیں پتہ ہے فوری تاثر کیا بنتا ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے اوے میڈیا والے آندی ہیں پیچھے پہ گیا کسی نے تجھے سکون نہ لے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سوالات نہیں اٹھانے چاہیے، لیکن میری دانست میں سوال اٹھانے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہاں، let them start it and then you can ask۔ اب fair enough۔ میرا اور آپ کا تجزیہ جو بھی ہو، انہوں نے کل اسکیم اناؤنس کی ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کسی سے پتہ کیا تو تقریباً، کیونکہ آج اشتہار تھا کہ جی یہ فلاں فلاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، تو 1.5 لاکھ کے قریب فارمز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ۔ اچھا، اوکے۔ اب ایک رسپانس ہے اور انڈرسٹینڈیبل ہے بالکل ہوگا کہ ایک غریب آدمی کو نوید دی جا رہی ہے کہ صاحب آپ کے پاس ایک مکان خریدنے کی گنجائش ہے، اب وہ فارم ڈاؤن لوڈ کرے گا، دیکھے گا، اور میری دانست میں اس کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ چونکہ 250 روپے تو ابھی پہلے جمع کروانے ہیں نا شاید، تو وہ کر دیں گے کہ یار چلو کہ یار اگر ہمارا اگر کسی طرح اگر بیلٹنگ بھی ہو جائے نام آ گیا تو ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں اور آپ اگر کیلکولیٹر پہ بیٹھ کے حساب کرتے رہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن عام آدمی چونکہ بیچارہ، ہاں ہمارے ہاں محاورہ ہے گلیوں میں کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، تو جس بیچارے کے پاس مکان نہیں ہے وہ اس نے کہا ہوگا یار یہ اشتہار آیا دیکھو، مجھے اس حوالے سے گلہ صرف ایک ہوا۔ اوکے، وہ کیا میں نے صبح جب اشتہار دیکھا تو ظاہر ہے کہ یہ ابھی بالکل ابتدا ہے، تو ابتدا میں انہوں نے چند شہر سلیکٹ کیے، رائٹ، ان کے ظاہر ہے کہ سارے تو نہیں ہو سکتے، ابھی تو پوری اسکیم بھی پوری طرح انہوں نے تیار نہیں کی ہے، تو اس میں جن شہروں کو نشاندہی کی گئی میں نے ان پہ نگاہ ڈالی۔ اب میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر یہ اشتہار وہ پلے کر سکتے ہیں تو کریں، تو اس میں مختلف شہروں کے نام ہیں، اگر شاید وہ تمہارے اس میں ہے تو تم بتا سکتی ہیں۔ نہیں نصرت صاحب، میرے پاس ایکچولی اشتہار نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا تھا اس میں، اگر تمہارے اس میں موبائل میں اچھا رائٹ بالکل، ان شہروں کے نام ہیں جہاں اس اشتہار میں جو اخباروں میں آیا ہے اس کو دیا گیا ہے، تو تم وہ بتا دیکھیں جی، سکھر، کوئٹہ، گلگت، مظفر آباد، سوات، اسلام آباد اینڈ فیصل آباد۔ دوبارہ کہتے ہیں اس کو اگر ہم کہیں کتنے ہیں، 1 2 3 7 شہر ہیں، سکھر، کوئٹہ ہی ہے نا، ہاں سکھر، کوئٹہ، گلگت، مظفر آباد، سوات، اسلام آباد اینڈ فیصل آباد، ٹھیک ہے، 7 سٹیز۔ ان شہروں میں جو شہر مجھے نظر انداز ہوتا نظر آیا وہ یہ کہ جنوبی پنجاب کا کوئی شہر نہیں۔ اوہ یس، یو آر رائٹ۔ اس پہ مجھے افسوس ہوا کہ یار آپ چاہے اس کو ماڈل کر رہے ہیں تو ایک سمبولک، کیونکہ بات ہو رہی تھی بار بار جنوبی پنجاب کے احساس سے، انہوں نے میرے خیال میں ہر جگہ سے ایک ڈالا ہے نا، لیکن عثمان بزدار پنجاب والا کی فیصلہ وزارت آباد اعلیٰ کے بارے میں سب سے بڑی بات یہی کہی گئی کہ جناب جنوبی پنجاب کا احساس محرومی، تو آپ اپنا ایک پیٹ جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور اس کے آغاز میں آپ جنوبی پنجاب کا کوئی علاقہ یا شہر نہیں چنتے ہیں، تو اس سے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو یہ جائے گا کہ اچھا صاحب ہمارے ایک بندے کو اٹھا کے ٹوکن ریپریزنٹیشن دے دی گئی ہے لیکن ہمارا احساس نہیں ہوا، تو بہتر ہوتا، اور اب بھی وقت ہے
کے ایڈیشن کی. خیر میں سمجھا تھا کہ شاید ان کے دل میں یہ آیا ہے بھاولپور کے جنوبی پنجاب اور ہمارے کیوں. اچھا نہیں یو رائٹ نصرت صاحب, کیونکہ یہ جو 7 شہر ہیں اس سے دیکھ کے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, اسلام آباد اور 4 صوبے, ہر صوبے سے ایک شہر انیشل جو یہ ہے نا, بیکاز دیکھیں کوئٹہ, سوات, مظفر آباد, گلگت, بٹ پنجاب سے انہوں نے فیصل آباد چنا. یو رائٹ, مطلب وہ ملتان بھی ہو سکتا تھا, بھاولپور بھی ہو سکتا تھا, بھائی فیصل آباد, ملتان بھی چاہے چلے ملتان بھی نہ ہوتا, بٹ میرا خیال ہے لیکن فیصل آباد کہ سے یہی ملتان شاید بہاولپور ہو سکتا تھا, بہاول نگر ہو سکتا تھا, ڈی جی خان ہو سکتا تھا. ڈی جی خان جہاں پر ان کی ایک خاتون جو ہیں انہوں نے اویس لغاری کو شکست دی, ڈی جی خان ہو سکتا تھا, رحیم یار خان ہو سکتا تھا, جو کہ بہت مطلب پنجاب سے شہر انہوں نے فیصل آباد چنا. آج کے دن میں وزیر اعظم صاحب کی اسکیم پر اعتراض کرتا تو یہی کرتا کہ صاحب آپ نے یہ کیا کیا. تو فیصل آباد کی بجائے جنوبی پنجاب کا کوئی فیصل آباد کو اس لیے کیا کہ بھاری تعداد میں وہاں سے ووٹ ملے. ایک بات یہ بھی ہوگی کہ وہاں پہ مزدور بہت ہیں, اگرچہ وہاں پہ مزدوروں کی ہی بستی غلام محمد آباد, جب وہ جو غلام محمد نہیں ہوتے تھے گورنر جنرل, انہوں نے کچی بستی کو ریگولرائز کیا تھا تو ان کے نام سے ہے. اینی وے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں مزدوروں کو سستے مکانات کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ سمبولیکلی علامتی طور پر جنوبی پنجاب سے بھی ایک بڑا ہونا چاہیے تھا, جو رحیم یار خان, ڈی جی خان یا بہاولپور ہو سکتا تھا. اب یہاں تک بات کرنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ میں بہت دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ واقعی کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے یہ قرضہ کیسے خرچ ہوتا ہے, یہ ہونا چاہیے. میں اس کے بارے میں چلیں وہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اچھا, میں جو عرض کر رہا تھا نا, میں انتہائی خلوص اور دیانتداری سے میری بہت خواہش ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر اطلاعات صاحب اپنے اس وعدے کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں. دیر شوڈ بی آل پارٹیز کمیٹی, یس, اس کمیٹی کے لائیو بغیر انایڈیٹڈ پی ٹی وی پر اس کی وہ کارروائی دکھائی جائے, اور وہاں پر بلا کر لوگوں سے یہ سمجھا جائے کہ یہ قرض کیوں لیا جاتا ہے, کدھر استعمال ہوتا ہے, اس کا کیا ہوتا ہے, تاکہ ایک مرتبہ خلق خدا کو سمجھ آ جائے کہ سچی بات ہے کہ قرض لینا ایک بری بات ہے. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن دوسری بات کہ قرض لینے کے بعد اللہ تعالیٰ پر خرچ کر دیا جائے, جیسے میں اس دن کہہ رہا تھا, وہ اس سے بھی زیادتی کی بات ہے. ہاں, اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے, اس بات بالکل آن پرنسپل ٹھیک بات ہے. لیکن معاملہ آپ کو گزشتہ 10 سال سے شروع نہیں کرنا پڑے گا. یہی میں کہنے والی تھی کہ آپ کو یہ کہانی ہر صورت میں شروع کرنی پڑے گی 1949 سے. اس کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا, یہ سمجھنا ہوگا, جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم سیٹوں سینٹوں میں کیوں گئے تھے. ہاں, کیونکہ سب ایک تو سلسلہ تب سے ہی چلا رہا ہے, یو رائٹ. اس کے بعد سے جب قرضہ ہوتا ہے تو وہ جمع ہوتا رہتا ہے, اور پھر وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ قرضہ دینے کے لیے اور قرضے لینے پڑتے ہیں. بالکل درست کہتے ہیں, بالکل صحیح. لیکن اب کیا ہوتا ہے, یہ سارے قرضے آپ کو, یہ اتنا سادہ معاملہ تو ہے نہیں کہ آپ ایک کاروبار کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں صاحب یہ میں نے زمین گروی رکھی یا فلاں چیز, اس کے عوض مجھے یہ میری فیزیبلٹی ہے. اسے معاشی ماہرین نے دیکھا اور کہا کہ اچھا صاحب, جیسے ہمارے ہاں جو قرضے دیے گئے ہمارے یہاں کے سیٹھوں کو, تو اس میں دبا کے ٹکا کے جو ہے وہ فیورٹزم ہوا, نیپوٹزم ہوا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ جب وہ ادا نہ کر پائے تو رائٹ آف کر دیا. بالکل. اسی طرح عالمی مالیاتی ادارے آپ کو جب مدد کے لیے آپ کو بڑھتے ہیں تو وہ صرف آپ کی معاشی صورتحال پر نگاہ نہیں رکھتے. صحیح. 1 منٹ اچ شریف سے سنیں کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام جی.
سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے جی. جی سب سے پہلے تو نا آپ کی یہ کاوش بہت زبردست ہے کہ ایک آپ عام آدمی کو موقع دیتے ہیں. ادروائز تو باقی ہر جگہ کے اوپر ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئل بیٹھے ہوتے ہیں. بڑی تو سر عرض یہ ہے کہ میں اچ شریف ایک علاقہ ہے بہاولپور کا، بہت پسماندہ، جی میں وہیں سے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک جناب، عرض یہ ہے کہ اب یہ بات ہو رہی ہے نا جو ہاؤسنگ اسکیم کی، اس سلسلے میں یہ عرض کرنا تھا کہ پہلے تو میں نے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ انٹلیکچوئل آدمی ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے اور آج تک جو بھی ادارہ ہے، چاہے ماشاء اللہ کا ہے، چاہے پیپل پارٹی کا، چاہے ضیاء الحق کا، کس دور میں ساؤتھ پنجاب کے بندے حکومت میں نہیں تھے؟ ٹھیک. کبھی پرائم منسٹر، کبھی سینئر جی منسٹر، لمبی کہانی ہے جی. دیکھیے اب آپ صرف اپنا سوال کر لیجئے، اگر اس طرح شروع ہوں گے تو سارا پروگرام. جی میں میرا سوال یہی ہے کہ جتنے بھی ابھی یہ خسرو بختیار صاحب ہیں جی، انہوں نے یہ میرا سوال یہ ہے یا میری ایک قسم کی کمپلین یہ کہ ہمیں حکومت سے کوئی شکوہ نہیں ہے. آپ کو اپنے نمائندوں سے ہے، ہمیں ہمارے ہر سے شکوہ ہے کہ انہوں نے ہر دور میں رہتے ہوئے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت میں آپ سے ہاؤسنگ اسکیم، سر میری ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ہمارے اچ شریف دیکھ لیں یا ڈسٹرکٹ بہاولپور میں لوگ بے یار و مددگار پر جھوپڑیوں میں ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے ہمارے لیے یہ جو بیٹھے ابھی صوبہ کی تحریک چلا رہے ہیں، تو انہوں نے بہت میں آپ کی یہی بات سر جو آپ فرما رہے ہیں، شکریہ. میں نے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اس کا احساس کیا اور آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کے نقطہ نظر سے میں نے اس معاملے کو دیکھنے کی کوشش کی، اور انتہائی خلوص اور دیانتداری سے میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ انہیں ایڈیشن کر دینا چاہیے. ابھی کون سا فیصلہ ہو گیا تو کیا ہے، کل اگر ایک اضافی شہر بھی کو ہو جائے جنوبی پنجاب کا تو کوئی مذائقہ نہیں. اینی وے، تو ان کے بھی سیاسی مفادات ہوتے ہیں، اور یعنی پاکستان کے سیاسی مفادات، او مائی گاڈ، یعنی پاکستان جو ہے وہ ان کا موسٹ الائڈ الائی رہا ہے. بھائی ہم سوویت یونین کو توڑنے میں جنہوں نے اہم ترین کردار ادا کیا، اور ابھی بھی ہم سے کام ہے، اور ابھی بھی انہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئی بات، ابھی بھی. تو یہ کہنا کہ صرف وہ جو کتابوں کی طرح دیکھا جائے گا کہ صاحب یہ اب دیکھیے، اب یہ قرضوں کی مصیبت یہ ہے کہ میں معاشی ماہر نہیں ہوں. میں جان کھا لیتا ہوں جب 2-3 کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان کا یعنی کہ وہ بیزار ہو جاتے ہیں مجھ سے. کوئی پڑھا لکھا آدمی اکانومسٹ ہو، وہ یعنی واقعی نا آدھے گھنٹے بعد اس کے چہرے پہ ناگواری کہ یار میں کوئی کلاس لینے آیا ہوں تم کیا. بٹ ایک صحافی کے طور پر قریدنا میرا فرض ہے، اور جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے جانو. تو عمران خان صاحب کو لوگ اچھا اب یہ کہ جی ایک اور پروپیگنڈے کا بڑا اچھا انداز ہے، 6 ارب روپے، 6 ارب سے 30,000 ارب ہو گیا ڈھا، ایک بڑا فگر. اس کو بجاتے چلے جاؤ تو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، درست ہو یا نہ ہو، it doesn't matter. اب میں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات کروں. میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ کے دور میں 800 ارب روپے قرض بڑھ گیا ہے. ارے کیسے؟ میں نے کیا کیا سر؟ روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا. ہاں اس کی جو ہمارا انکریز ہو گئی. ایبسلیٹلی. اب یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس طرح کی بات ہے. میں کہوں کہ عمران خان صاحب آپ بعد میں تو 5 سال بعد جو ہوگا، ابھی تو آپ کو آئے ہوئے 40-45 دنوں میں 800 ارب روپے تو آپ نے یعنی پہلے بڑھا دیا. تو اگر 40 دنوں میں یہی ہے تو آئیے اوسط بناتے چلے جائیں، تو 5 سے ضرب دیں تو سر 5 سال کو ملٹیپلائی کریں. اب اس میں بھی جو بریف کرتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ جب مشرف صاحب راضی ہوئے امریکہ کی وار آن ٹیرر کے لیے، تو ہمیں جو قرض ادا کرنے تھے ورلڈ بینک IMF نے اس کو ڈیلے کیا، معاف نہیں کیا. ڈیٹ ریسکیڈولنگ ہوئی اس وقت پیرس کلب اور پتہ نہیں کون سے. مجھے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس سال ادائیگی نہ کیجئے، آئندہ نہ کیجئے، آگے کے لیے اب اس کی کبھی نہ کبھی تو ادائیگی کرنی تھی. بالکل. جب ان کا کام ہو گیا تو 2018 سے 8 سے انہوں نے کہنا شروع کیا ہاں بچوں وہ آپ کے وہ اس وقت ڈبل گیم والی باتیں جب شروع ہوئیں تو سمجھ آئی. مطلب اس طرح سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک. بہرحال بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا.
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा, उसमें मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि वाकईतन ये कमेटी होनी चाहिए, वो कमेटी हो जो कर्जों के मामले को लोगों को बुलाया जाए, पूछा जाए, उसमें माहिरीन भी हों और उसको आवाम देखें, ताकि ये जो होता है कि एक कर्जों के बारे में जितनी जहालत हम फैलाते हैं, हाँ, पॉइंट स्कोरिंग करते हैं सियासतदान भी, सबसे ज्यादा हम फैलाते हैं बीबी, सबसे ज्यादा पहले हम कौमी हमीयत, गैरत, ये वो फलाना। हाँ बिल्कुल, लोगों को गलत आइडिया दिया हुआ है। अच्छा, अब मेरा जो मसला है वो हमेशा से ये रहा है कि मैं जो चीज हो रही होती है, मैं ये जो पहले जो बात कर रहा था ना कि IMF वगैरह से कर्ज खालिसतन मुआशी बुनियादों पर नहीं मिलता, अगर मिलता होता तो उसके बारे में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होती। सही। बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी अपनी तरजीहात हैं। बिल्कुल, अगर आप उनकी तरजीहात में फिट इन हो रहे हैं तो आपको रियायत मिलती है। हाँ, अगर आप 2008 में जरदारी की हुकूमत आती है तो कैरी लूगर बिल की बातें होती हैं, समझ गए ना बात को आप, और वगैरह वगैरह। अब मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं वक्त से बहुत पहले दुहाई मचाना शुरू कर देता हूं। अभी इलेक्शन खत्म हुए चंद ही रोज हुए थे, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें, आप अभी घर पे थी, मैंने फोन किया, मैंने कहा वो क्लिप एक निकालो पोम्पियो की, याद? मैंने कहा वो मैं कहा दफ्तर जाने से पहले देख लो। वो हमने चलाई अपने, हाँ, बार-बार चलाई नुसरत साहब, एक दफा भी नहीं, बार चलाई, ये दोबारा चलाएं। First, there's new leadership in Pakistan. We welcome engagement with them in a way that we think will benefit each of our two countries. Second, make no mistake, we will be watching what the IMF does. There's no rationale for IMF dollars and associated with that American dollars that are part of the IMF funding for those to go to bail out Chinese bondholders or China. इमरान खान साहब ने बहसियत वजीर आजम पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाया है 18 अगस्त। बिल्कुल, ये शख्स 31 जुलाई यानी उनके हल्फ लेने से 18 दिन कबल एक टीवी के एंकर को, और ये ऐसा सवाल फरमाइशी होता है, मैं अपने तजुर्बे, हाँ, जाहिर है वो एंकर के दिमाग में ये क्यों आएगी उस और वो ये कहता है कि जी पाकिस्तान मंगाएगा IMF के पास। अच्छा, हालांकि इसके फौरन बाद IMF ने कहा कि जनाब हमसे IMF ने बाकायदा कहा कि भाई आप कौन सी क्या बातें कर रहे हैं, अभी तो बात ऐसी कोई हुई भी नहीं, उन्होंने तो कोई राब्ता ही नहीं किसी ने किया, क्योंकि अभी तो हुकूमत ही नहीं उस तरह से आई नहीं थी, तो क्या राब्ता करते बाकी। उसने कहा कि जनाब हम IMF को इस बात की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पैसे होते हैं IMF के अंदर, हमारे अमरीकी डॉलर जो हैं वो चीनियों का कर्ज अदा करने के लिए इस्तेमाल हों। बिल्कुल, मैंने चीखना शुरू कर दिया। 31 जुलाई से मेरा ख्याल है कि ये घिस गई होगी, मैंने इसको इतनी मरतबा चलवाया है। मैं ये कह रहा, मैंने कहा ये गुलमी नहीं, ये को गड़बड़ है। अब यूं पाकिस्तान ने ऐलान किया, असद उमर साहब गए वहाँ इंडोनेशिया, वहाँ सालाना इजलास था IMF का, वहाँ उनकी IMF की हेड से मुलाकात हो गई वफ्द से, और बाकायदा उन्होंने कन्वे कर दिया कि जनाब हम आपसे देंगे। अब उन्होंने जो सरकारी प्रेस रिलीज दी वो एक मुख्तसर सी है कि जी पाकिस्तान ने कहा है कि आप हमारी मईशत को सहारा देने के लिए तो आइंदा चंद ही हफ्तों में हमारी टीम जाएगी, उनकी जरूरियात देखेंगे और वगैरह वगैरह, और हम चाहते हैं कि ताउन करें। हाँ, लुक फॉरवर्ड टू कुछ इस किस्म की, ठीक है जो बयान। लेकिन जो इजलास है उस इजलास से खिताब करते हुए मोहतरमा पाकिस्तान को एक हवाले से सिंगल आउट करती हैं IMF की सरबराह, और उसमें पूरी दुनिया के अखबारों में आज ये नुमाया है, उसके पहले पैरे में है कि IMF जो है उसने पाकिस्तान के साथ वो शुरू कर दिया है, और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियान लगाज सेड शी वुड रिक्वायर, उसको जरूरत होगी एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी, मुकम्मल शफाफियत ऑफ पाकिस्तान डेट इंक्लूडिंग दोज ओड टू चाइना। राइट, वो तो हमें भी नहीं पता, इनको क्या बताएंगे, सीधी सी बात है। मतलब
That means they will say अरे बताओ बीबी ये बयान जो है ये उनका उस खातून का है जिसके पास आपने जिससे आपने लेने हैं पैसे, मेरा नहीं है, ये आपका तज्जिया नहीं है। हाँ हाँ वो तो बता रही है कि ये और the conditions of the bailout package इस ना, कि आप बताएं। बात को ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, वो ये कहती हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमसे जो कर्जे लेते हैं हाँ उनके साथ क्या वो उसको अदा करने के काबिल भी रहेंगे या नहीं, उनकी मईशत इस काबिल है या नहीं। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम नेचर, नौयत, साइज और शरायत सही। जिन पे ये कर्ज दिया गया है उस सब की हमें तफसीली मालूमात हासिल हो, उनको जहन में रखते हुए, यानी आपकी चीन के साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई है सीपेक के हवाले जो से, कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, ये कोई वो तो नहीं है ना कि दुनिया भर के साथ मिलके आपने किया है। कितनी अजीब सी बात है वैसे, तो कि उनको बताना पड़ेगा IMF को आपके हमें। और मेरे हाँ, दरमियान और मैं हुआ तीसरे है, किसी उनको बता रही हूँ, वही आपने तो मुझे लेट exactly। से कि 1 लाख रुपया दे दिया, आपने कहा ठीक है नुस्खा 8 महीने बाद दे दीजिएगा। अब आप जाएं कहीं बैंक में मजीद कुछ लेने, वो बैंक वाले का जरा आपने गुलमीने के साथ जो मुआहदा किया था वो तो मुझे ये देना, पूरा precisely मुआहदा वो- दिखाएं ये उसकी। क्यों कर रहे हैं ना, यही तो बता या, रहा या, हूँ। वही और तो। जो मैं कल रो रहा था कि बीबी हम लोगों का मसला ये है कि हम सारा दिन गुजार देते हैं कि फवाद साहब ने मुशाहिदुल्लाह को ये कहा और मुशाहिदुल्लाह ने जवाबन ये कहा और पा लिया, खुदा हाफिज। मेरे ख्याल में हुकूमत अरे चाहती भी यही है, भाई, नुसरत साहब के इन्हीं चीजों अरे में लगे बीबी हैं ताकि उनके अपने इंटरेस्ट में वही भी तो। नहीं है। अब चलें हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अब इस पूरे मामले को ना ज़रा थोड़ा सा आई विश कि हमारे पास अभी आखिरी सेगमेंट है, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बताता हूँ। पहले हमें सबसे पहले इस बात का एहसास करना चाहिए कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे कल्चर जो है ना ये हजाब के कल्चर हैं। यहाँ पे फेस पर बड़ा कि जी हमारी इज्जत, यानी कि हमारे मामलात पब्लिक में नहीं आने। हाँ हाँ ये आपस में मतलब आप तय करें, डोंट चीन बिल्कुल कम्युनिस्ट मॉडर्न सब कुछ Don't होने के air your बावजूद dirty laundry in बहरहाल public. एट द एंड ऑफ द डे वो शेम का कल्चर है, फेस का कल्चर, ठीक। उनकी दानिश में ये जो है बहुत ज्यादती होगी कि उनकी जो बातचीत हुई है वो पब्लिक में आए, हाँ नंबर वन। श्योर, उनको तो दूसरी बहुत बात तकलीफ होगी। अहम तरीन वो ये है कि ये जो सीपेक है ये चीन के सदर के जहन में हुए एक ख्वाब जिसको वो अब माओ तुंग के बाद एक अपना वो मुफक्कर कर रहनुमा समझते हैं। ये फैसला हो गया था कि चीन का सदर अमेरिका की तरह सिर्फ 2 मरतबा इलेक्ट हो सकता है। हाँ लेकिन अब अब चीन का आईन बदल गया है। चीन के आईन में पहले ये भी लिखा जाता था कि चीन जो है वो मार्क्स, लेनिन और माओ तुंग के नजरियात के तहत आगे बढ़ेगा। डेंग शाओपिंग का दौर आया तो कहा चीन मार्क्स, लेनिन, माओ तुंग के तालीमात की रोशनी में जदीद जमाने के तकाजों को समझते हुए अपनी आगे बढ़ेगा। अब लिखा जाता है कि चीन मार्क्स, लेनिन, माओ और प्रेसिडेंट जी के ख्यालात के मुताबिक बढ़े। तो ये उनका एक ख्वाब है, उस ख्वाब का एक हिस्सा ये है। हाँ बिल्कुल ठीक। अब यकीनन इसके बारे में चीनी सदर का, चूंकि ये उनका बेबी, उनका मुफक्कर, उनका हाँ, ख्याल। बिल्कुल, या। अच्छा, लेकिन साथ ही ये बात भी जहन में रहे कि उनका तो बहुत बड़ा है, उसमें सेंट्रल एशिया है, वो बर्मा से रास्ते जाने हैं, ये वो फ्लांडमार्क। उस बड़े तनाजुर में देखो ना तो सीपैक बहुत एक छोटी सी चीज है। या इट्स वन पार्ट ऑफ अ मच मच लार्जर प्लान। और बिल्कुल अगर अब वो अगर उन्होंने ये महसूस किया कि यार ये बात बन नहीं रही, ये भी नहीं कुछ हो रहे, अमेरिका के भी ये दबाव में आ गए। अच्छा, ऑलरेडी उनकी चीन के साथ, अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर जारी, और अमेरिका क्या कहे चला जा रहा है।
وہ کہے چلا جا رہا ہے کہ چین جہاں بھی جاتا ہے افریقہ کے فلاں ملک میں گیا، فلاں گیا، فلاں گیا، فلاں گیا، لوگوں کو میگا پروجیکٹس میں الجھاتا ہے اور وہ یوں کر کے ان میں یہ پیسے بانٹتے ہیں، اور پھر جب وہ دینے کے قابل نہیں رہتے تو کہتے ہیں اچھا مجھے دے دو. ہمارے خطے کے حوالے سے سری لنکا کی مثال دیتے ہیں کہ یہ ایک ایئرپورٹ بنا دیا جس کو کوئی استعمال نہ کر پایا. سری لنکا کی محبت میں یہ بات امریکہ نہیں کہہ رہا نا، بات یہ ہے کہ they may be right اور but that's not why باقاعدہ they're saying وہ it. لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی ہے. اور کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی بناتا ہے، کوئی کیا بناتا ہے، کوئی کیا بناتا ہے. اب میں ذاتی طور پر نصرت جاوید ہوتے ہوئے میں ہرگز یہ بات نہیں کہہ رہا کہ سی پیک ہمارے تمام مسائل کا حل تھی. میں یہ بھی بات تسلیم کرتا ہوں کہ سی پیک کو ہم نے بہت زیادہ اوور پلے کیا. بالکل. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے تھی یا چاہیے کہ چین اور پاکستان کے اس وقت ہمارا سب سے کنسسٹنٹ ثابت قدم مستقل مزاج ایک دوست، ایک اتحادی، کم از کم تھوڑی ڈیلیکیسی سے اس ایشو کو ہینڈل کر لیں. مطلب تو اس آپ طریقے سے کو تو نہ کریں. اپنے ایشو پبلک میں لائے بغیر رزاق داؤد وغیرہ ہم کے ذریعے فیلرز چھوڑنے کی بجائے، ایک تو وہ اسی پہ ہی تھوڑے سے اوفینڈ ہوں گے. اب یہ لوگ ہمیں چورن یہ بیچیں گے کہ یہ جو ارے صاحب چین تو خود ممبر ہے IMF کا، کیا ہو جائے گا. یہ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس، ان تینوں کے ملا کے کتنے ووٹ ہوئے، اور وہ تینوں مل کر ہی ہمارے خلاف FATF میں گئے ہوئے ہیں. بالکل وہی ہے، ایبسلیوٹلی. کیا کرتے ہیں لوگ؟ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے، اس کے بارے میں ہم مزید باتیں کرتے رہیں گے. کلوز کی باتیں کرتے چلیں، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہفتے کا بھی ہمارا آخری پروگرام ہے. منڈے کو آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.